السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتانے جا رہا ہوں 26 جنوری کے متعلق۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ باتیں پہلے سے نہیں جانتے ہوں گے۔ آج 26 جنوری ہے۔ اس 26 جنوری کو یوم جمہوریہ ریپبلک ڈے بولتے ہیں۔ 26 جنوری کو جھنڈا پھہراتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ ہم کو کیسے ملا؟ میرے بھائیوں، ایسے نہیں ملا۔ یہ 26 جنوری ہمارے علماء کرام کی قربانی کے صدقے میں ہمیں ملا ہے۔ 70,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے سے لٹکایا گیا، تب جا کر یہ ہمیں 26 جنوری ملا ہے۔ 26 جنوری کا مطلب، جب یہ دیش آزاد ہوا اس وقت 15 اگست 1947 کو یہ ہمارا دیش آزاد ہوا تھا۔ لیکن اب یہ دیش کس قانون کے تحت چلے گا؟ حکومت کس کی ہوگی؟ ایک قانون کی ضرورت تھی۔ 15 اگست 1947 کو تو دیش آزاد ہو گیا، لیکن اب اس دیش کو چلائیں گے کیسے؟ سسٹم کیا ہوگا؟ قانون کیا ہوگا؟ تو پھر 3 سال کی مدت میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی ٹیم کے ذریعے سے ایک قانون، ایک سمویدھان تیار کیا گیا۔ اسی سمویدھان اور اسی قانون کو جو 26 جنوری 1949 کو جو قانون بنا تھا، اس قانون کو ایکسپٹ کیا گیا، قبول کیا گیا۔ 26 جنوری کے دن وہ قانون 1950 26 جنوری کو پورے ملک میں نافذ کیا گیا، لاگو کیا گیا۔ تو جس دن ہمارے دیش میں قانون نافذ ہوا وہ دن 26 جنوری کا تھا۔ 26 جنوری کو ہم لوگ ریپبلک ڈے، یوم جمہوریہ کے طور پر مناتے ہیں۔ یعنی اس دن ہمارے دیش میں قانون نافذ ہوا تھا، آزادی کے وجہ سے قانون بنا۔ اور آزادی کہاں سے آئی؟ آج علماء کرام کو غلط جگہ سے جوڑتے ہیں۔ جب انگریز اپنے ناپاک قدم بھارت میں رکھے، اس وقت سب سے پہلا مقام و شہر کہ جہاں انگریزوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے وہ بنگال تھا۔ لیکن جب بنگال میں ان کا تسلط ہوا، ماں اور بہنوں کی عزت محفوظ نہ رہی، لوگوں کے مال محفوظ نہ رہے، اس وقت جب بنگال انگریزوں کے قبضے میں پوری طرح سے آ گیا، اس وقت جب بنگال میں تشدد کے پہاڑ توڑے جانے لگے، اس وقت جب بنگال کے رہنے والے ہندو مسلمان تمام ہمارے ملک کے بھائیوں کے نہ عزت محفوظ رہی، نہ آبرو محفوظ تھی، نہ مال و دولت محفوظ تھا، نہ سر محفوظ تھا، اس وقت بنگال کی سرزمین پر کھڑے ہو کر انگریزوں کے خلاف عالم جہاد بلند کرنے والا، انگریزوں کو للکارنے والا آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا پیارا نواب سراج الدولہ تھا، جس نے 1757 میں انگریز کی حکومت کو قبول نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا، اور کہا کہ انگریزوں، اس ملک پر تمہارے ناپاک قدم کبھی نہیں جمیں گے۔ اور اس ملک میں سب سے پہلی بغاوت کا اعلان 1757 میں نواب سراج الدولہ نے کیا۔ 23 جون 1757 کو پھلاسی کے میدان میں لڑائی ہوا، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ گرفتار کیے گئے، اور اس کے بعد 2 جولائی 1757 کو برسر عام نواب سراج الدولہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ہماری ملک کی تاریخ ہے کہ بھارت میں انگریزوں کے خلاف کھڑا ہونے والا، انگریزوں کو للکارنے والا، اگر کوئی سب سے پہلا نام تاریخ میں لکھا جاتا ہے وہ مسلمان ہے، نواب سراج الدولہ ہے۔ اس کے بعد 1757 کو بھارت کی عظیم سپوت کی شہادت کے بعد 1792 میں میسور کی سرزمین سے سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ نے عالم جہاد بلند کیا، اور میسور کی 4 بڑی لڑائیاں ہوئیں۔ اس کے بعد 1799 آیا، انگریزوں کے دانت کھٹے ہو گئے، ان کی جڑیں ہل گئیں، ان کی عمارتوں میں زلزلے آ گئے، اور سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کے نام سے ان کے جسم میں زلزلہ طاری ہونے لگا۔ لیکن آخرکار وہاں بھی وہی ہوا، اپنوں کی بغاوت کی وجہ سے 6 مئی 1799 کو سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ شہید کر دیے گئے۔ اور یہ دوسری لڑائی لڑنے والا بھی تنہا مسلمان ہے۔ اس کے بعد 1803 میں دہلی میں جب انگریزوں نے قبضہ کیا اور اعلان کیا کہ آج سے یہ ملک غلام ہوا، انہوں نے فتویٰ دیا کہ ہمارے ملک میں جب یہ حکم انگریز نے لگا دیا کہ بھارت غلام ہو گیا، بھارت میں حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہوگی،
تو شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حکم بھی اللہ کا ہوگا، ملک بھی اللہ کا ہے، بادشاہت بھی اللہ کی ہے، نہ انگریزوں کی بادشاہت منظور ہے نہ اس کا حکم منظور ہے، ہم کو سلطانوں کے سلطان رب ذوالجلال کی سلطنت تسلیم ہے۔ اور بالا کوٹ کی لڑائی ہوئی، ایک طرف 3000 دوسری طرف 20,000، راجہ رنجیت سنگھ کا بیٹا شیر سنگھ لے کر کھڑا ہو گیا، مگر شاہ صاحب اسماعیل اور سید شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھ، ہمارا تیرا کوئی اختلاف نہیں، تو بھی ہندی ہے ہم بھی ہندی ہیں، ہمارا تیرا دشمنی کوئی نہیں، ہمارا تیرا دشمن تو انگریز ہے، آؤ ہم مل کر مقابلہ کریں۔ لیکن شیر سنگھ تو انگریز کا غلام تھا، ان کے تلوے چاٹنے والا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، فیصلہ ہوگا اور جنگ ہوگی۔ یہ تیسری جنگ بھی ہم سب کے اکابر نے لڑی، آخرکار بالا کوٹ کے جنگ میں شہید ہو گئے۔ 3 لڑائیاں ہوئیں، پھر 1857 ہوا، میرٹھ میں، مظفر نگر میں، تھانہ بھون میں، علی گڑھ میں، مراد آباد میں اور بھارت کے ہر شہر میں جنگ لڑی گئی۔ فیصلہ کن جنگ 1857 کی علماء دیوبند نے، ہمارے بزرگوں نے، دارالعلوم کے قائدوں نے جنگ لڑی، اور اپنوں کی بغاوت کی وجہ سے 1857 میں بھی ہماری ہار ہوئی۔ ہندو مورخ شیوارام لکھتے ہیں کہ 1857 کی لڑائی میں سب سے زیادہ سر اگر کسی کے کٹے ہیں تو مسلمانوں کے کٹے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ 1857 میں میرے انداز کے مطابق 5 لاکھ مسلمان صرف مغرب یوپی کے مسلمانوں کا انگریزوں نے قتل کیا ہے۔ 1857 کے بعد 34,000 علماء کرام کو پھانسی دے دی گئی دلی کے چاندنی چوک میں۔ اس کے بعد پھر مشترکہ لڑائی ہوئی، گاندھی جی بھی ساتھ آئے، گاندھی جی ساتھ آئے اور دیگر مجاہدین بھی ساتھ آئے۔ بالآخر 15 اگست 1947 کو یہ ہمارا ملک آزاد ہوا۔ اور اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، 1919 میں جمعیت علماء کا قیام ہوا۔ ایسے وقت میں تھا جب ملک آگ کے شعلوں پر کھڑا تھا، جمعیت علماء کا قیام ہوا، اور 1 سال کے بعد جمعیت کے اکابر انگریز کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیتے ہیں۔ ملازمت حرام، نوکری حرام، امداد حرام، انگریز سے تعلقات حرام، ان کی فوج میں بھرتی ہونا حرام۔ اور آخر میں جب بھارت کو بانٹنے کی بات کی گئی تو جمعیت نے کہا کہ بھارت کو مت بانٹو، اس لیے کہ اگر بانٹتا ہے تو نہ یہاں لوگ محفوظ رہیں گے نہ وہاں محفوظ رہیں گے لوگ، بلکہ اگر تمہیں بھارت کو آباد کرنا ہے، بھارت کو ترقی پر چلانا ہے، بھارت کو متحدہ بھارت بناؤ۔ لیکن اس کے باوجود بھی بھارت کا بٹوارا ہوا، بھارت تقسیم ہو گیا۔ آپ دیکھ رہے تھے اصلاح الامت یوٹیوب چینل، میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز احمد۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں اور نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں۔